سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی منوں کا سنت و بھلا اجتماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریگل چوک اقصی مسجد صدر کے مدنی منع۔ اس سنت و بھلے اجتماع میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنت و بھلے بیانات اور چند اعلانات، ہفتہ وار درود پاک کے معمولات، ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کپڑے یا بدن یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، دیوار سے ٹیک لگانے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہبتگاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتگاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبتگاہ تیرا۔
مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ دیکھیے. آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے گئے مگر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی. چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ. اس جن نے واپس آ کر عرض کی میں تہ تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی شے نظر آئی. چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سے زیادہ طاقتور جن کو حکم دیا. اس نے پہلے والے جن کے مقابلے میں دگنی یعنی ڈبل گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا. آپ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت عاصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا جنہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان کافوری 4 دروازوں والا سفید گنبد آپ کے خدمت سراپا حاضر کر دیا جس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا زمرد کا اور چوتھا ہیرے کا تھا. چاروں دروازے کھلنے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ نظر نہ آیا. اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس نماز پڑھ رہا تھا. جب وہ فارغ ہوا تو سید سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا اور پوچھا اس سمندری گنبد کا کیا راز ہے. اس نے عرض کی یا نبی اللہ میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی. الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی. میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے کو خیر والی لمبی عمر عطا فرما. اسی طرح والد محترم نے وفات کے وقت دعا فرمائی یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان جہاں پر مداخلت نہ کرے. دیکھا آپ نے مدرسۃ المدینہ اقصی مسجد کے مدنی منوں اور مدنی چین کے ناظرین، دیکھا آپ نے والدین کی دعا میں کتنی برکت ہے. والدین کی دعا سے اللہ کی رضا ہی رضا ہے. وہ نوجوان کیا کہتا ہے آگے سنتے ہیں. والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب ساحل پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا. میں اس کے اندر داخل ہو گیا. اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس سمندری گنبد کے تہ میں اتار دیا. اس حسین اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے نوجوان نے بتایا میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں یہاں آیا ہوں. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جان لیا اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزار چکا ہے مگر اب تک جوان ہے. اس کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. غذا کے متعلق اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پیلے رنگ کی چیز لاتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں. اس میں دنیا کی تمام نعمتیں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے
اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل گرمی، سردی، نیند، سستی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، دیکھا آپ نے کہ والدین کی دعا کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو۔ تو مدرسۃ المدینہ، ریگل چوک، اقصی مسجد صدر کے مدنی منوں اور مدنی چین کے ناظرین، معلوم ہوا والدین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر ان کا دل خوش ہو جائے تو وہ بیوہ پار ہے۔ اس طرح کے دیگر واقعات اور والدین کے بارے میں معلومات کے لیے آپ پڑھیے امیر اہل سنت کا تحریر کردہ رسالہ جس کا نام ہے سمندری گنبد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں گلاس بھر کر لے آیا مگر ماں کو نیند آ گئی تھی۔ پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ ماں جاگے تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور گلاس سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب امی جان بیدار ہوئی تو میں نے پانی پیش کر دیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جیسے ہی گلاس سے جدا ہوئی، کھال ادھر گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا؟ تو میں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ تو میری ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا احمد صاوی علیہ رحمت الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے اب وہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت سن لیتے ہیں. ایک دن ایک شخص آیا, حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے اب درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. مکتبۃ المدینہ کا اعلانات سماعت فرمائیے. مدنی قاعدہ قرآن پاک 16 لائن والا. ترجمہ کنز الایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے مینڈک سوار بچھو. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے مصیبت کے فضائل, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, دکھیارا سب تکلیف بھول جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 32 روحانی علاج. اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے. جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر میرے ساتھ درود سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام
نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 12 بار درود سلام پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام السلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے مالک و مولا، اے ہمارے فریاد رس، اے گناہوں کو بخشنے والے رب غفار، ایک بار پھر ہم تیری پاک و بلند بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب نامہ اعمال پر نظر پڑتی تو دور دور تک کوئی نیکی نہیں نظر آتی. پورا نامہ اعمال نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے. یا رب العالمین، تو نافرمانیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت پر نظر فرما اور ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی بھیک ڈال دے. یا رب العالمین، اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم کس کے در پہ آئیں گے، کس سے بھیک مانگیں گے؟ مولا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا دے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے چھڑا دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو بیماریوں، قرضداریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمے بازی اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ، اسلام کا بول بالا کر اور اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر. یا اللہ، ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرما. یا اللہ، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز نیک دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام یا نبی یا نبی، السلام السلام یا نبی یا نبی، السلام السلام یا نبی یا نبی، السلام السلام یا نبی یا نبی، السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام یا نبی یا نبی، السلام السلام یا نبی یا نبی، السلام. جی سغار
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں امام میں سجے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار.